الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ ہے اور ہم اپنے سلسلے کی 15ویں ہی تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ تاریخ اسلام میں آج کا دن منسوب ہے میلاد مسعود ابو محمد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ تمام احباب کو ظاہر ہے کہ میں اس موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ہم اپنے موضوع پر باقی رہتے ہوئے کہ جس سلسلے میں کل ایک بڑی اہم تقریر کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے آنے والے 14 دنوں کو کل کی تقریر میں معین کیا ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ہم دامن قرآن سے وابستہ ہیں اور وہ قرآن جو ہمارے لیے سرمایہ حیات بھی ہے اور وجہ نجات بھی ہے۔ نثر کے تعلق سے اس کا عمومی طور پر اگر آپ انگریزی ترجمہ اٹھا کے دیکھیں تو انگریزی میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ ہے دا ہیلپ۔ مجھے نہیں معلوم کیوں ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے سامنے لفظ ہدایت آئے تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے دی گائیڈنس، نصرت یا مدد، یا خود سورہ نصر اگر یہ آپ کے سامنے آئے تو اس کا ترجمہ دی ہیلپ کیا گیا ہے، اور بیشتر مفسرین نے اسی طرح سے ترجمہ کیا ہے نصر کا، مگر نہیں معلوم کیوں میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا صحیح معنی میں جو حق بنتا ہے وہ ہے دا ڈیوائن ہیلپ، لفظ ڈیوائن کے ساتھ ہدایت۔ بالکل اسی طرح سے میں مثال پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ گائیڈنس کی جب بات آتی ہے تو جب تک ڈیوائن گائیڈنس آپ نہیں کہیں گے اس وقت تک ہدایت کے مطلق معانی مطلق تاثر کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہدایت تو ہے لیکن اس ہدایت کو معین ہونا چاہیے، مطلق ہونا چاہیے، اس کو ایبسولوٹ ہونا چاہیے۔ تو اس کی ایبسولوٹ فارم کو اٹین کرنے یا اچیو کرنے کے لیے جب تک لفظ ڈیوائن کا اضافہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ تاثر قائم نہیں ہوتا۔ ہدایت ہے لیکن جیسے ہی آپ نے کہا ڈیوائن گائیڈنس تو آپ نے کہا ہاں یہ ہے ہدایت الہی۔ مدد ہے ترجمہ کیا آپ نے ہیلپ، معلوم یہ ہوا آپ نے جیسے ہی کہا ڈیوائن ہیلپ تو اب آپ کی فکر کہیں اور نہیں جاتی سوا اس کے کہ وہ مرکوز رہے، ایک سمت میں رہے، بس اس کو ایک سمت معین ہو جائے۔
یہ میں نے خاص طور پر اس احتیاط سے کام لیا ہے یہاں پر. اور جب پوچھا گیا مجھ سے کہ کیا عنوان رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ہی یہ ترجمہ تھا جو قائم کر دیا گیا. تو اب کہیں فکر نہ بھٹکے، کیونکہ اس لفظ ہیلپ کو اگر آپ اٹھائیں اور اٹھا کے اس لفظ ہیلپ کے معانی تلاش کریں سب مل جائے گا، مگر اس میں خدا نظر نہیں آئے گا. جتنے ترجمے اٹھا کے دیکھیے، مریم ویبسٹر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، چیمبرز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ جس ڈکشنری کو اور جس آپ انسائکلوپیڈیا کو اٹھا کے آپ دیکھیں گے، جب تک لفظ ڈیوائن یعنی ہیلپ تقاضا کر رہا ہے یہ لفظ ڈیوینٹی کا، اگر اس میں ڈیوینٹی نہیں ہے تو اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں. پھر یہ عامیانہ مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرے گا یہ لفظ. تو پھر تیار رہیے. کس کی مدد، کیسے ہوتی ہے مدد، کہاں سے آتی ہے مدد، اور پھر اس میں وہ ساری دنیا کے جھگڑے جو اس ایک لفظ سے جڑے ہوئے ہیں اس کے لیے پھر تیار ہو جائیے. ہمارا تو یہ مقصد نہیں ہے، ہم تو نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے سے مراد کیا ہے؟ یہ ذاتی کوئی بات کر رہا ہوں نہیں، قرآن ہی نہیں چاہتا. قرآن ہی نہیں چاہتا. قرآن کے پاس مدد کا جو تصور ہے اس تصور کو بہت سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے تو 5ویں آیت کے اندر اس کا اصول معین کر دیا ہے. 5ویں آیت میں قرآن کھلا، 5ویں آیت پہ آپ پہنچیے، اور وہ آیت کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آپ کو یعنی ایک اطمینان دلاتا ہے قرآن کہ تمہیں مدد، نصرت، امداد، فتح، غلبہ، یعنی اس کے لیے کہیں تمہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. ہم بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا فاتحہ تذکرہ کس سورے کا ہو رہا ہے؟ یعنی نزولی اعتبار سے آخری، نزولی اعتبار سے 114ویں سورے کا تذکرہ ہو رہا ہے، مگر اس لفظ کو سمجھنے کے لیے فاتحہ پہ آپ کو جانا ہوگا جو کہ پہلا ہی سورہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا مستقل مضمون ہے جس کو حمد میں رکھا جو سورہ دعائیہ بھی کہلاتا ہے. اور اس تعلق سے ہمارے سننے والے یقیناً نہ صرف یہ کہ آگاہ ہوں گے بلکہ ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قرآن مجید نے اس کو معین کر دیا اور اپنی ذات سے اس کو وابستہ قرار دیا. کسی اور سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا اردو میں ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہم، کھڑا ہے اکیلا آدمی، ہم، عابدو نہیں، استعین نہیں، نعبدو، تنہا ہے، اپنے مقام پر ہے، اکیلا ہے، جماعت کے ساتھ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا، تنہا کھڑا ہے. اور اس کو وہ بلند مرتبہ دیا قرآن مجید نے کہ اگر تم اس بات کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو تم پہ فرد نہیں رہو گے، تم امت بن جاؤ گے. اکیلے رہو گے مگر امت بن جاؤ گے. آمادگی شرط ہے، یعنی شرائط کو اگر کوئی پورا کرے تو پھر تنہا نہیں ہے، وہ خود ایک امت ہے. وہ خود ایک امت ہے. امت کا مطلب کیا ہوا؟ امت کا مطلب یہ ہے کہ پھر جس سے کسی اور کی ضرورت ہی نہ ہو. اب آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے، شخصیات آتی جائیں تو سمجھتے جائیے کہ انہوں نے کیا عبادتیں کی ہوں گی اور کیسی استعانت چاہی ہوگی کہ وہ تنہا ہی رہے مگر امت بنے رہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. مفسرین نے کہا لفظ ایاکا نعبدو اور نستعین سے پہلے رکھنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ پہلے تیری معرفت ہو، بعد میں یہ حقیقت کھل جائے. اگر معرفت ہی نہیں ہے کہ کس سے مانگ رہے ہیں تو نہ عبادت ہے اور نہ ہی استعانت ہے. ایاک میں معرفت ہے، تیری ہی، تجھ ہی سے. تو یہ لفظ تیرے ہی یا تجھ ہی سے کا مطلب کیا ہے؟ ہم تجھے جانتے ہیں، ہم تجھے پہچانتے ہیں، تبھی تو تیری عبادت کرتے ہیں، تبھی تو تجھ سے چاہتے ہیں. نہ پہچان کر عبادت کی جائے، نہ جان کر مدد مانگی جائے، تو تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے استعانت، یہ ہے اصول. اب اگر اس اصول کو انسان فراموش کر دے اور یہ تلاش کرتا رہے کہ مدد کس سے مانگی جائے، مدد کس سے طلب کی جائے، نصرت میری کون کر سکتا ہے، استمداد کہاں سے ہو سکتی ہے، معاونت کیسے ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاتحہ ہی سے نہیں گزرا، جو کہ 5ویں آیت ہے. 5ویں، اس میں زیادہ دور نہیں جانا ہے، زیادہ دور نہیں جانا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت کے ضمن میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے حاشیہ کھینچا، اور حاشیہ اب جو کھینچا تو اس میں ایک عجیب سی وضاحت کی ہے انہوں نے، اور بڑی دلچسپ وضاحت ہے وہ، خاص طور پر ہمارے ان سننے والوں کے لیے کہ جو اس موضوع کے تعلق سے بڑے پریشان رہتے ہیں. ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ترجمہ میں نے آپ کی خدمت پیش کر دیا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کیا اور اس میں گنجائش ہو سکتی تھی؟ گفتگو تو اللہ کی ہو رہی ہے، گفتگو تو پیدا کرنے والے کی ہو رہی ہے، گفتگو تو اس کی ہو رہی ہے جو خالق کل ہے، اور باقی مخلوق کل، سب کے سب مخلوق، وہ خالق. اب اس میں حاشیے میں گنجائش کیا بنتی تھی؟ تو محمود الحسن کا ترجمہ شیخ الہند اور شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کا حاشیہ، یعنی تفسیر کا حاشیہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی مقبول بندے کو اگر، یہ ان کے لفظ ہیں، میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، کسی مقبول بندے کو اگر رحمت الہی کا ذریعہ بنا کر غیر مستقل جانتے ہوئے استعانت طلب کی جائے تو وہ استعانت جائز ہے، کیونکہ یہ استعانت اللہ سے استعانت ہے. یہ پورا جملہ آپ کے سامنے پڑھ دیا میں نے. اب کوئی اس میں حیرانی، اس میں کسی کو کوئی پریشانی، اس میں کسی کو یہ گفتار کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، نہیں، مجھے نہیں پتا. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، میرا کام ہے چیزوں کو پہنچا دینا. اب اس کی اسمبلی آپ کیسے کریں گے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو برداشت کیسے کریں گے وہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تو نہیں ہے. اور اگر دل کو لگتی ہے جا کے بات تو پھر شبیر احمد عثمانی صاحب کی روح سے گفتگو کی جائے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کسی مقبول بندہ، پہلا لفظ ہے مقبول بندہ، کو واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اور غیر مستقل جان کر اس سے استعانت طلب کرنا جائز. لفظ ہے جائز، درست نہیں کہا. یہ فقہا میں لفظ استعمال کیا تھا جائز، ناجائز کی بحث فقہا کے درمیان ہوتی ہے. انہوں نے کہا جائز ہے، اور یہ ایسے ہی استعانت طلب کرنا ہے جیسے اللہ سے آپ نے استعانت طلب کی. میں تو پہلے بھی مطمئن تھا، میں تو حاشیہ پڑھ کے اور بھی مطمئن ہو گیا، مجھے تو کوئی فرق نہیں ہوا. نہ یہاں کوئی ایسی بات ہوئی کہ آپ یہ کہیں کہ ارے یہ تو اضافہ ہوا. نہیں، ہمیں تو اطمینان ہوا، اضافہ نہیں ہوا، ہمیں اطمینان ہوا، کیونکہ ہم یہ اپنی جگہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایسا مسئلہ نہیں ہے، کچھ اور سوچتے ہیں ہمارے احباب. نہیں، انہوں نے تو باقاعدہ حاشیہ کھینچ دیا اور کہا. مگر اس میں دلچسپ بات یہ مقبول بندہ،
مقبول بندہ ہو تو مقبول ہو. ظاہر اب آپ بحث کریں گے کہ یہ قبولیت کس کی بارگاہ میں, کسی شاہ کی بارگاہ میں, کسی بادشاہ کی بارگاہ میں, کسی حکومت کی نظر میں, کسی مملکت کی نظر میں. نہیں, جواب آئے گا مقبول بندے کا مطلب یہ اللہ کا بندہ ہو جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو, مشہور نہیں, اس کی بارگاہ میں شہرہ نہیں ہوتا, اس کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے, اس کی بارگاہ میں چرچا نہیں ہوتا, اس کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے. وہ تقبل, یعنی پھر وہی بات ہے نا, یعنی اس کا مطلب وہ قبولیت پا, شرف قبولیت اس بندے کو ملا, اس کی بارگاہ میں مقبول بندہ, یہ پہلا ہی انہوں نے, یعنی شرط ہے. اب میں اگر یہ سوال قائم کروں کہ مولانا آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں گنجائش کہاں سے آپ نے پیدا کر لی, یہ گنجائش کہاں سے آپ نے پیدا کی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تو اس میں یہ گنجائش کہاں سے آئی کہ جس میں آپ نے کہا مقبول بندہ, اور اس کو اگر واسطہ محض واسطہ رحمت الہی, یعنی واسطہ سمجھیں, رحمت الہی کا یہ واسطہ ہے, ایک سلسلہ اور ذریعہ, اور اس کے بعد یہ کہیں کہ وہ غیر مستقل ہو, تو ایسی صورت میں اس سے استعانت طلب کرنا جائز ہے. بندہ ہے مقبول اور وہ وسیلہ بن رہا ہے, وسیلہ بن رہا ہے دوسرے بندوں میں اور پیدا کرنے والوں میں, درمیان میں ہے, وہ درمیان میں ہے. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں, وہ درمیان میں ہے, وہ ان بندوں میں نہیں بیٹھا, اس کا مطلب ہی ان سے تو بلند ہو گیا, اور ظاہر ہے کہ پیدا کرنے والا نہیں ہے تو اس سے تو نیچے ہے. تو یہ درمیان کی کوئی صورت ہے جس کا تذکرہ کیا شبیر احمد عثمانی صاحب نے, یہ درمیانی, اور یہ درمیانی مقام پر مرتبے پر ہے. یعنی اب اس کا مطلب اس کا کام کیا, یہ کنیکشن ہے, یہ نہیں, اور آگے کا لفظ استعمال, یہ کنیکٹنگ فورس بنا ہوا ہے. یعنی بین عبد و معبود یہ مقبول بندہ کنیکٹنگ فورس بنا ہوا, یہ ملاتا رہتا ہے, یہ ملاتا رہتا, یہ ذریعہ ہے, یہ واسطہ ہے, یہ وسیلہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ سارے لفظ ہیں آپ کے جانے پہچانے لفظ ہیں. اب اس سے پرخاش ہو تو مجھے نہیں معلوم کہ پرخاش کیوں ہوتی ہے, لیکن یہ ہے حاشیہ. تو اگر اس کو واسطہ بنایا جائے یہ سمجھ کر کہ یہ غیر مستقل ہے, اب یہ ہے کمال, اب یہ ہے کمال. بندہ مقبول مگر غیر مستقل, یعنی غیر مستقل کا مطلب یہ اس کو پرماننٹ نہ سمجھا جائے, اس کو ٹیمپرری رکھا جائے, اور اس کے بعد یہ کہ اس سے استعانت طلب کرنا جائز ہے. درست ہے نہیں کہا, صحیح ہے نہیں کہا, ٹھیک ہے نہیں کہا, جائز ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تعلق سے, وسیلے واسطے ذریعے کے تعلق سے ایک بحث کہیں چھڑی ہوئی تھی جائز اور ناجائز کی, کہ جس کے نتیجے میں ان کو یہ لفظ رکھنا پڑا کہ جائز ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے مدد طلب کی جائے. تو اب مقبول بندہ انسانوں میں اگر مقبول ہے تو اس کو آپ مقبول نہیں کہتے, اصول ہونی ہے نا, یہ اصول ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں میں مقبول ہے, لفظ مقبول استعمال کر رہا ہوں, مشہور استعمال نہیں کر رہا ہوں, انسانوں میں جو مقبول ہے اس کو آپ مقبول نہیں کہتے, اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم, نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیٹس اس کو ملے گا کہ جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو بتائے کون کہ کون مقبول ہے اور کون غیر مقبول ہے, کون بتائے؟ یہ امت تو انفرادی طور پہ نہیں طے کر سکتے, نہیں, ہر شخص یہ طے نہیں کرے گا یہ مقبول یہ غیر مقبول, یہ مقبول یہ غیر مقبول. یعنی کچھ تو اس نے ایسا کیا ہوگا اس بندے نے کہ جس پر اجماع امت ہو کہ یہ مقبول بندہ ہے اس کی بارگاہ میں. ایسا ہی ہے, اور اس میں کوئی زیادہ کوئی فلسفہ تو نہیں ہے نا, اس میں کوئی ایسی زیادہ دقت تو آپ کو پیش نہیں آ رہی ہوگی. مقبول بندہ وہ جسے اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. تو پھر نگاہیں کہاں دوڑائیں گے آپ؟ بنیادی آپ کے پاس کتاب تو قرآن مجید موجود ہے, آپ دیکھیں گے, آپ اوراق پلٹیں گے, آپ سوروں سے گزریں گے, آپ کہیں گے آل عمران میں دیکھ لو, آپ کہیں گے بقرہ میں دیکھ لو, دیکھو تو صحیح.
کہ یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ یہ مقبول بندے ہیں کون؟ یعنی انسان تو مل کے طے نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ مقبول ہے، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، وہ میرا عقیدہ ہو، وہ آپ کا عقیدہ ہو، وہ کسی اور کا عقیدہ ہو، وہ یہ طے نہیں کر سکتے کہ مقبول، وہ طے کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم حشر سے پہلے وہ طے کر چکا ہے، نہ صرف یہ کہ طے کر چکا ہے، قرآن میں رکھ چکا ہے۔ وہیں سے تو دیکھیں گے نا آپ، وہیں سے تو اٹھائیں گے آپ اس مقبول بندے کو۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ راز کھلے گا محشر کے دن اور وہ اعلان ہو رہا ہوگا ہر طرف کہ یہ ہے میرا مقبول بندہ، تو یہ پھر حاشیہ تو بیکار ہو گیا، کیونکہ مانگنا تو اب ہے، مانگنا تو اب ہے۔ وہ جب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا مطلب وہ دے سکتا ہے، وہ وسیلہ ہے، وہ واسطہ ہے، وہ درمیان میں الہی رحمت اور بندے کی جو زحمت ہے اس میں واسطہ بنا ہوا ہے، زحمت سے گزر رہا ہے بندہ اور وہ مبدأ رحمت، اس کے درمیان ایک واسطہ بنا ہوا ہے، کنیکشن ہے، وہ کنیکشن۔ انہوں نے کہا مگر اس کے ساتھ انہوں نے، ظاہر ہے کہ کیا دباؤ اور کیا پریشرز ہوتے ہوں گے مجھے نہیں معلوم، مگر انہوں نے لفظ استعمال کیا غیر مستقل سمجھ کر۔ تو کہاں تک مستقل سمجھیں اور کہاں جا کے غیر مستقل سمجھیں مجھے نہیں معلوم، مگر انہوں نے ظاہر ہے کہ فکر تھی ان کی، جتنا حاشیہ اتنا ہی تذکرہ، اس میں منہ شگافی تو نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے یہ سمجھا ہوگا اور یہ سمجھا ہوگا، یہ سمجھا ہوگا۔ کسی کے ذہن میں بات ڈالنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، جبکہ انسان ہی گزر چکا ہو۔ لیکن غیر مستقل، بشرطے کے غیر مستقل سمجھیں۔ تو اب پہلا ہی نام میرے ذہن میں جو آئے جس کو کہ میں مقبول سمجھتا ہوں وہ ہے سرکار رسالت مآب۔ آپ کہیں اور نہ چلے جائیں، آپ کہیں اور نہ جائیں، میرے ذہن میں تو ایک ہی نام آیا، وہ آیا محمد عربی کا۔ اب اگر اس حاشیے پہ کوالیفائی کروں محمد عربی کو تو مقبول بندہ تو سمجھ میں آیا، غیر مستقل کیسے سمجھوں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مجھے کتنی احتیاط سے یہاں تک آپ کو لانا پڑا ہے، کتنی احتیاط سے۔ ذہنوں میں نہیں معلوم کیا کچھ نام آ رہے ہوں گے اس وقت، مگر مجھے کیا ضرورت ہے؟ جو ان کے در کا ہو گیا وہ انہی کا ہو گیا، وہ ان کے گھرانے کا ہو گیا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مقبول بندہ، آپ کہیں گے کہ بے شک لا ریب فیہ، سرکار رسالت مآب اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں، ان کی بارگاہ میں اس درجے پر فائز ہیں جس پر کوئی فائز نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بے شک، یعنی میرا رواں رواں گواہی دے رہا ہے اس بات کا، بے شک، مگر غیر مستقل سمجھ کر۔ یعنی سرکار رسالت، ابھی تو کوئی اور نہیں آیا میرے پاس، نہ کوئی سفیان ثوری میرے ذہن میں ہیں، نہ کوئی ابو موسیٰ اشعری میرے ذہن میں ہیں، نہ کسی تعلق سے کوئی نظام الدین اولیاء میرے ذہن میں ہیں، نہ میرے ذہن میں کوئی داتا گنج بخش ہیں، نہ میرے ذہن میں بہاؤالدین زکریا ہیں، میرے ذہن میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے ذہن میں تو فقط اور فقط ہے تو امت کا رسول ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وسیلہ واسطہ، وسیلہ واسطہ امت کا رسول ہے، مقبول بندہ ہے، مگر میں کوالیفائی غیر مستقل پہ کیسے کروں؟ یعنی جس امت میں امت کے نبی کا مستقل مقام نہ ہو تو ہم اور کیا بات کریں آگے، اور کیا بات کریں آگے؟ یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، لازم ہے آپ پر کہ آپ جا کے ترجمہ دیکھیں گے، یہ لازم ہے، شرط رکھ رہا ہوں یہ گفتگو کرتے ہوئے، آپ ترجمہ دیکھیں گے، آپ میرے کہے ہوئے پہ یقین نہیں کریں گے، آپ ترجمہ دیکھیں گے، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ میں مقبول بندہ سمجھوں اور غیر مستقل۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن نے مستقلات پہ گفتگو کی ہے، ممکنات پہ گفتگو نہیں کی ہے۔ قرآن کے موضوعات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ ٹیمپرری بینگز پہ گفتگو نہیں کرتا کہ ہیں آج عارضی ہیں، کل رہیں نہ رہیں، پرسوں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ قرآن اس طرح گفتگو نہیں کرتا، اسی لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا، ہے کیا۔ اس استقلال کو سمجھیے جس سے کہ دنیا محروم ہے، اور وہ استقلال یہ کہ مقبول بندہ ہو اور مستقلاً مقبول ہو، غیر مستقل نہیں ہو۔
وہ بندہ مقبول کیسے ہو سکتا ہے جس کی شفاعت غیر مستقل ہو؟ میں کہاں سے کس کو تاریخ میں اٹھاؤں، کہاں تک جاؤں، پھر اس کا ساتھ چھوڑوں، پھر ایک اور ساتھ لوں، پھر اس ساتھ کو چھوڑوں، پھر آگے بڑھ جاؤں؟ یہ سفر ہے کہ مشکل ہے؟ یہ زندگی ہے، زندگی، اس میں مجھے مستقل ایک فکر چاہیے، مجھے مستقل ایک شخص چاہیے، مجھے مستقل ایک شخصیت چاہیے، مجھے مستقل ایک آل چاہیے، مجھے مستقل ایک گھرانہ چاہیے جس پر میں بھروسہ کروں۔ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مستقل چاہیے، مجھے غیر مستقل، مجھے یہ رشتے پسند نہیں ہیں جو کچھ دیر چلیں، کچھ دور چلیں، پھر ہاتھ چھڑائیں کہیں اور چلے جائیں۔ ہدایت کی یہ تعریف ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہدایت کے معنی فقط دور سے کھڑے ہو کے کسی راستے کی نشاندہی کرنا نہیں ہے۔ ہادی ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ پکڑ کے منزل تک لے جائے، وہ ہے ہادی۔ جب ہم ہادی کہتے ہیں تو ہادی کی مکمل تعریف ہے، ہاتھ پکڑے اب منزل پہ لے جائے۔ وہ یہ نہیں کہ آدھا راستہ چلائے اور پھر کسی اور کے حوالے کر دے، پھر وہ 2 سال چلائے پھر کسی اور کے حوالے کر دے، پھر وہ ایک 10 برس لے جائے پھر کسی کے حوالے کر دے، پھر وہ ایک 10 برس، اس طرح سے نہیں۔ یہ ہادی نہیں ہے، یہ راہبر نہیں ہے، یہ راہزن کی نشانی ہے۔ اردو کے دونوں ہی لفظ ہیں، راہبر کی نشانی نہیں ہے، یہ راہزن کی نشانی ہے، یہ راہ مارنے والے کی نشانی ہے۔ راہبر تو وہ ہوتا ہے کہ جو زحمتوں سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے، اور بندے کی جو زحمتیں جن سے وہ گزرتا ہے اس کو معلوم ہے کہ قدم قدم پہ زحمت ہیں، یہ تو نزع کی ہچکی تک کی زحمت ہے، یہ دم نکلنے تک کی زحمت ہے جس میں گرفتار ہے انسان۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کو یہاں چھوڑ دو پھر کوئی اور کسی کے ساتھ پھر آگے اور کسی ساتھ، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے امداد، مدد، نصرت ان سے چاہی جاتی ہے اور ان سے مانگی جاتی ہے کہ جو اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ علامہ اقبال اس وقت یاد آئے، 15 رمضان بھی ہے، تقریر بھی ختم ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ میرا موضوع کوئی جشن میلاد پڑھنا نہیں ہے، مگر علامہ اقبال نے رموز بے خودی میں سن 1918 میں جہاں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وسلامہ کے تعلق سے ایک پوری ایک بسیط ان کی ایک فکر ہے، اس میں انہوں نے ایک عجیب بات کی، اور آج ہی کی نسبت سے وہ بات بس ذہن میں آئی۔ اب یہ تبرکن ہے، جو بھی ہے آپ کے حوالے ہے۔ بے اختیار کہا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے 2 بیٹے ہیں، ایک مرکز پرکار عشق ہے، ایک کارواں سالار عشق ہے۔ یہ اقبال ہیں، یہ کوئی مقامی شاعر نہیں ہے، بین الملل یعنی امنگز دا نیشن اپرووڈ پوئٹ ہے۔ یہ اس کی کوئی ریٹنگ نہیں دی جاتی، اس کی کوئی ریٹنگ نہیں نکلتی کہ کون زیادہ چاہتا ہے کون کم چاہتا ہے۔ آپ کا ملک ہے ایران، آپ ہی کا ہے، آپ ہی کے تانے بانے وہیں سے جڑے ہوئے ہیں، کم از کم جو آپ کے طرز معاشرت کم از کم یا حسن معاشرت کا جہاں تک تعلق ہے انہی سے وابستہ ہے، یعنی اپرووڈ شاعر ہے۔ تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بین الفریقین اپرووڈ ہیں کہ نہیں ہے، جو بین الملل، جو اس سطح کا جانا جاتا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے 2 بیٹے ہیں، ایک مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کارواں سالار عشق۔ بڑے بیٹے کو کہا حسن مجتبیٰ کو یہ مرکز ہے پرکار عشق کا، یہ کھینچتا ہے دائرہ، یہ کھینچتا ہے دائرہ، اور جو دائرہ یہ کھینچتا ہے اس سے باہر اگر نکل جائیں آپ تو حد سے تجاوز کیا آپ نے۔ اس دائرے میں آپ رہے محدود تو آپ باقی رہے دین پر، دیانت کے ساتھ۔ بہت اہم لفظ ہیں اور بہت احتیاط سے آپ کی خدمت میں ادا کر رہا ہوں۔ اور ایک وہ جو مرکز پرکار عشق ہے، مادریان کارواں سالار عشق، اور ایک دوسرا بیٹا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ کارواں سالار، عشق کے کارواں کا قافلہ سالار، الوہی محبت میں جو گرفتار ہیں، الہی محبت میں جو گرفتار ہیں،
یہ عشق کے معنی یہ عشق ہیں. ایک ہے جو کہ اس کا مرکز و محور بنا ہوا ہے, دوسرا ہے جو اس کی سمت میں رہبری کر رہا ہے. یہ دو بیٹے ہیں. اور پہلے کی تعریف کی جس سے کہ آج ہمارا تعلق ہے, ان یکی شمع شبستان حرم, حافظ جمیعت خیر الامم. ترجمہ کرنے سے پہلے حافظ کا مطلب ہے مددگار, حافظ کا مطلب ہے مدد کرنے والا, حافظ کا مطلب ہے معاونت کرنے والا, حافظ کا مطلب ہے محافظت کرنے والا. اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ لفظ نصرت کے معنی اقبال کے پاس کیا ہیں؟ مدد کس کا حق ہے, مدد کون کرے گا, مدد کون کر سکتا ہے, مدد کے قابل کون ہے, کس کی مدد کی جائے اور کس کی مدد نہ کی جائے, یہ اقبال سے جا کے پوچھئے. اقبال نے کہا ان یکی شمع شبستان حرم, کعبے کو روشنی کی ضرورت نہیں ہے, مگر نہیں معلوم اقبال نے کیوں کہا کہ وہ حرم کی چار دیواری کہ جس میں ایک مرتبہ کوئی داخل ہو جائے تو پھر وہاں پہ اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا, اس کو مارا نہیں جا سکتا, حرام ہے. یہ حلت و حرمت کے فلسفے میں ہے حرم کے تعلق سے. ایک مرتبہ اس احاطے میں آپ آ جائیں, داخل ہو جائیں تو امان پا جائیں, اور جو اس احاطے میں داخل ہو گیا امان تو پا گیا مگر اس کی بھی حفاظت کرنا ہے, اس لیے کہ نہیں معلوم کہاں سے وار کرنے والا وار کرے. تو وہ شمع ہے حسن مجتبیٰ, ان یکی شمع شبستان حرم, حرم کی تاریک راتوں میں جلنے والی شمع. اقبال سے ڈسپیوٹ کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ کا گھر ہے, یہ تاریک کیسے رہتا ہے؟ ان یکی شمع شبستان حرم, حرم کی تاریک راتوں میں جلنے والی شمع وہ ہے. حافظ جمعیت خیر الامم, وہ محافظ ہے, وہ ناصر ہے, وہ مددگار ہے, تھا نہیں ہے, یہ ہے مقبول بندہ اور مستقل مقبول کہ جس کا واسطہ دے کر اگر مانگا جائے تو غیر مستقل واسطہ نہیں ہے, مستقل ہے. یہ مستقل ہے. حافظ جمیعت خیر الامم, وہ کون ہے؟ وہ محافظ ہے خیر امم. ظاہر ہے کہ ہم اس امت میں ہیں جسے خیر امم کہا مسلمان مفسرین نے. میں آل عمران کی اس آیت پہ جا کے اور دروازے نہیں کھولنا چاہتا, میں صرف اس کا براہ راست ترجمہ کر رہا ہوں. خیر امت جو جمعیت ہے, فرقہ بندی جس میں نہیں ہے, ذاتیں جس میں نہیں ہیں, جس میں قبائل کی گفتگو نہیں ہے, جس میں کالے گورے کی تمیز نہیں ہے, جس میں مسلک اور فقہ کے معاملات کا تذکرہ نہیں ہے, وہ جمعیت کا محافظ ہے. امام حسن کو کہا جمعیت کا محافظ, مددگار, ناصر, معین, ہیلپر. چلیے انگریزی کا ایک چھوٹا سا ترجمہ, نامناسب سا مگر صحیح ہے. ہیلپر وہ ہے. اور وہ کون تھا کہ جس کے لیے, عجیب بات ہے, تاریخ کامل کو اٹھائیے جس میں, یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ابن اسیر جزری, ان کا سنہ وفات ہے 630 ہجری, اور تاریخ خمیس حسین دیار بکری, یہ مسلمانوں کے مورخین ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بلیغ خطبہ دیا, اور بلیغ خطبہ دے کے کہا کہ دیکھو یہ قوت کو دیکھیے, اس لیے کہ یہ قوت اسی کی بارگاہ سے ملتی ہے, اور اس قوت کو ملاحظہ کیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے ہماری ہدایت کی اول سے, اور اس خدا کا احسان ہے جس نے صلح کرائی آخر سے. یہ خود اپنے متعلق کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہیں. یہ اول سے ہدایت ہوئی, آخر سے اصلاح امت ہو گئی, آخر سے اصلاح امت ہو گئی. یہ اس کی قدرت, قوت اور طاقت کا نتیجہ ہے کہ جو آج میں تمہارے درمیان کھڑا ہوا ہوں.
اس پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. اور اس کے ساتھ ہی بے اختیار کہا لقد ترکہ لہ ارادۃ لاصلاح امت وتحق بدماء مسلمین. یہاں پہ کانکلوڈ کیا ہے تاریخ خمیس نے اور تاریخ کامل نے اس خطبے کو کہ میں نے خود ترک کیا ہے خلافت کو، میں نے خود چھوڑا ہے خلافت کو. کس لیے؟ امت کی اصلاح کے لیے. اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا خون بہے. اس سے بڑھ کے اتحاد اور اتفاق کی کوئی علامت بن سکتا ہے؟ دنیا جس کو کوئی اور ڈائمنشن دے رہی ہے کہ یہ معاملہ خلافت کا تھا، یہ معاملہ ترکے کا تھا، یہ معاملہ وراثت کا تھا، یہ معاملہ حق جتانے کا تھا، انہوں نے کہا میں چھوڑ رہا ہوں، میں کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا. یہ میں نے اس لیے دو نام لیے آپ کی خدمت میں، تاریخ کامل اور تاریخ خمیس، کے پھر جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. میں چھوڑ رہا ہوں لہو ارادتن، یہ لفظ بڑا ہی اہم ہے. میں جانتے بوجھتے قصدن میں چھوڑ رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں. وگرنہ میرے پاس بھی وہی تلوار ہے جو میرے باپ کے پاس تھی، کمی کہیں نہیں ہے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ فساد واقع ہو جائے امت میں. فساد فی الامہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اصلاح فی الامہ ہمارا طریقہ ہے، اصلاح للامہ ہمارا طریقہ ہے. امت کی اصلاح کرنا یہ ہمارا شیوا ہے. میرے نانا نے بھی صلح کی تھی، میں بھی صلح کر رہا ہوں. جس کو وہاں شک ہوگا اس کو یہاں حتماً شک ہوگا. جو وہاں یقین کی منزل پر ہوگا اسے یہاں بے یقینی کی منزل نصیب نہیں ہوگی. یہ وہ گھرانہ ہے. میں نے صرف تذکرہ اس لیے کر دیا، اس میں جو انڈر کرنٹ ہے اس پوری گفتگو میں وہ یہ کہ قوت اس کی جانب سے ہے. میدان جنگ میں آ جاؤ تو وہ نصرت کرنے والا ہے، اور صلح و امن و آشتی کے دروازے پر آ جاؤ تو بھی اسی سے قوت درکار ہے. فقط جنگ میں حرب و ضرب کے لیے قوت نہیں چاہیے. اصلاح امت، صلح و صفائی کے لیے بھی اس کی بارگاہ سے اگر تائید نہیں ہے، اس کی بارگاہ سے اگر نصرت نہیں ہے تو اصلاح امت واقع ہی نہیں ہو سکتی. اس آخری جملے کے ساتھ تقریر کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ میری دعا ہے کہ پروردگار مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اور واسطہ سرکار رسالت میں آپ کا، ان کے گھرانے کا، پروردگار ہماری عاقبت کو بخیر فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.